پانچواں الزام، حضرت حسن کی شہادت پر خوش ہوئے اور دربار میں باقاعدہ خوشی منائی۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4131، یہ میں جتنے بھی حوالے آپ کو میں دے رہا ہوں یہ حدیث کی ٹاپ کی کتابوں سے دے رہا ہوں اور صحیح حدیث کی کتابوں سے، اور ساتھ میں نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اتنا مواد، یعنی اتنا ظلم کیا، قتل، یہ اتنا مواد پھر بھی بچ گیا۔ یہ جو آپ کو ان کی فضیلت میں حدیثیں ملتی ہیں یہ اس لیے ملتی ہیں کہ ان کو اہل بیت یعنی حضرت علی، امام حسن حسین، ان کے خلاف کچھ نہ ملا، ان کی شان میں انہوں نے فضیلتیں بھی، یہ میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں، کوئی کہانیاں نہیں بتا رہا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4131، حضرت خالد بن معدن سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن مادی کرب، عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی تھا جس کو اسدی حدیث کی کتابوں میں، یعنی اسد کا رہنے والا تھا، بنو اسد کا، تو اسدی یہ ابن کنسرین میں سے تھا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے ہاں آئے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے؟ ان کو زہر دیا گیا تھا، اور بعض کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس میں بھی حضرت معاویہ کا ہاتھ تھا جو ان کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال علی انہوں نے بتایا کہ حضرت حسن بن علی وفات پا گئے ہیں، تو مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا۔ تو ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا، اس نے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ یعنی جو فوت ہوئے اس پہ دکھ کرتے ہو، مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور فرمایا تھا کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ وہ جو بنو اسد کا اسدی آدمی نے کہا دہکتا ہوا کوئلہ تھا، استغفر اللہ، حسن دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، معاذ اللہ۔ مقدام نے کہا مگر میں تو ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی۔ اب یہ جو بات حضرت معاویہ کے سامنے کہی جا رہی ہے، اور یہ حدیث کا جو اگلا متن بتا رہا ہے کہ اس پر معاویہ خوش ہوئے، بجائے غصہ کرنے کے، بجائے افسوس کرنے کے، اس پر خوش ہوئے۔ تو اس کا جواب دیا، اس کا جواب کیا اسدی نے جب کہا تو اس نے کہا میں تمہیں غصہ دلا کر رہوں گا اور وہ کچھ سناؤں گا جو تمہیں برا لگے۔ معاویہ کو کہا، مقدام نے پھر کہا ہے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اور اگر غلط کہوں تو تردید کرنا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے۔ اے معاویہ، اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے پتا تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا، یعنی مجھے پتا تھا کہ وہ تم ہی ہو جو میرے سامنے اس دلیری کے ساتھ سچ بول سکتے ہو، میں تم سے نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدن نے بیان فرمایا کہ پھر معاویہ نے مقدام کے لیے انعام کا حکم دیا جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے لیے نہیں تھا۔ چنانچہ مقدام نے جو وہ انعام تھا اپنے ساتھیوں میں تقسیم، خود نہیں رکھا، اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی۔ مگر اسدی، وہ جس نے حسن کی شان میں گستاخی کی تھی، دہکتا ہوا کوئلہ کہا تھا، مگر اسدی نے جو وصول کیا، یعنی اس کو جو معاویہ نے انعام دیا اس میں سے اس نے کسی کو کچھ نہ دیا۔ مقدام نے تو وہ جو انعام تھا اپنے ساتھیوں کو دے دیا، اسدی نے کسی کو کچھ نہ دیا۔ معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہیں اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حضرت معاویہ کی مخالفت کس حد تک تھی کہ ان کے سامنے حضرت حسن کو آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ کہا جا رہا ہے، اور اس گستاخی اور بد زبانی کے صلے میں معاویہ ان کو انعام و اکرام سے نواز رہا۔ یعنی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین یا ان کے ساتھیوں کو برا کہنے والوں اور ان کے ساتھیوں کو قتل یا شہید کرنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ کیا یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کے دل میں ان ہستیوں کے بارے میں نفرت، دشمنی اور بغض کتنی حد تک بڑھ چکی تھی، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
المستدرک کی حدیث بیان کر رہا ہوں 4686 4686 کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں فرمایا میری امت میرے بعد تیرے خلاف بغاوت کرے گی۔ کفار مکہ کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، میری امت، علی کو فرمایا میری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد تیرے خلاف بغاوت کرے گی اور تم میرے دین پر قائم رہو گے۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اصل میں دین ہے کیا۔ تم میرے دین پر قائم رہو گے اور تم میرے دین پر جہاد کرو گے۔ جو تم سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔